ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ کل کے بارے میں نے میسج کیا ہے گروپ میں، تو استاد جی امید ہے کہ بالکل کلاس کی ابتدا میں ہی یعنی 7 بجے ہی شروع فرمائیں گے، اور 15-20 منٹ کا یہ درس ہوگا، اور اس میں مسلسل بالاولیہ میں نے یہ بتایا تھا کہ وہ والی حدیث جو محدث کسی کو حدیث پڑھاتے ہوئے سب سے پہلے پڑھاتے ہیں اس کو مسلسل بالاولیہ کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ والی روایت کا درس ارشاد فرمائیں گے۔ تو اس میں آپ حضرات کی شرکت کی خواہش ہے، آپ تشریف لائیں اور بر وقت تشریف لے آئیں تاکہ اس موقع سے استفادہ کیا جا سکے انشاءاللہ العزیز۔ پچھلی کلاس میں ہم نے یہ باب نمبر 27 تک مکمل کر لیا تھا، حدیث نمبر 79، باب التناوب فی العلم، علم کے اندر باریاں مقرر کرنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک انصاری پڑوسی کے ساتھ باری مقرر کی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لانے کی، اور ایک دن حضرت عمر آتے، دوسرے دن وہ انصاری آتے، اور پھر یہ ایک دوسرے کو جو کچھ سنا ہوتا، جو وحی نازل ہوئی ہوتی اس کی خبر دیتے۔ اور اس میں واقعے کا ذکر تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے کچھ عرصہ تک الگ رہنے کی قسم اٹھائی تھی، اور مدینہ منورہ میں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ بھی امہات المومنین میں شامل ہیں۔ تو حضرت عمر پھر پریشان ہو کے ان کے پاس گئے تھے اور اس واقعے کی تحقیق چاہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر یہ سارا واقعہ پچھلی کلاس میں ہم نے ذکر کیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم کچھ چیپٹرز پڑھیں گے، حدیث نمبر 90 سے آغاز کریں گے۔ تو کن کی باری ہے اور آج کون پڑھیں گے؟ بھائی میں پڑھ لیتا ہوں جی ثاقب صاحب شفیق بھائی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وہ پڑھ لیں جیسے۔ جی ثاقب ہاں بھائی جی میں پڑھ لیتا ہوں یہ انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ۔ حضرت مولانا شفیق صاحب دامت برکات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما يكره، بسند متصل منا الى الامام الحافظ محمد بن اسماعیل الجعفی البخاری رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفیان عن ابن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن ابی مسعود الانصاری قال قال رجل یا رسول اللہ لا اکاد ادرک الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذو الحاجة۔ ہاں، وذل حاجتی کے وزل حاجتی، وذو الحاجة۔ ہاں جی، یہ ان کے اسم بنیں گے سارے، معطوف معطوف علیہ۔ اچھا جی، کل استاد جی کے سامنے تھوڑی سی عبارت بھی پڑھیں گے، تو کون شفیق صاحب کے گروپ کی باری ہے کیونکہ، تو اس میں کون بسم اللہ کریں گے عبارت پڑھنے کی؟ 2-3 احادیث بس استاد جی کے ملاحظے کے لیے۔ تو ثاقب صاحب، شفیق صاحب، آپ لوگ اپنے گروپ میں سے کسی کا انتخاب کر لیں، اور پھر وہ شروع سے جو بسند متصل منا پورے پروٹوکول کے ساتھ ایک دفعہ پڑھیں، یعنی امام بخاری کا نام بھی اور آگے جو احادیث ہیں۔ تو یہ کتاب و اور اس بدل کی وہی اس سے پڑھنی ہے کل ہم نے، یا جہاں پڑھ رہے ہیں اسی سے آگے پڑھنی نہیں ہے؟ یہیں سے
अच्छा उस्ताद जी तो अलग से हदीस पढ़ाएंगे ना। जी जी ठीक है। वो जब किसी को हदीस की इजाजत देते हैं शेख फादानी की सनद से, तो उस वक़्त ये मुसलसल बिल अव्वलिया, शेख फादानी से भी उन्होंने यही हदीस यानी शेख फादानी ने सुना के तो उनको इजाजत हदीस दी थी, तो वो भी मुसलसल बिल अव्वलिया सुना के तो फिर इजाजत हदीस दिया करते हैं। तो लेकिन हम उनको मुलाहिजे के लिए बरकत के लिए दो तीन अहादीस सुनाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी ठीक है। आप लोग देख लें, एक पढ़ना चाहते हैं, दो पढ़ना चाहते हैं, तो जिस तरह आपकी तरतीब हो, लेकिन वो फिर पूरी सनद पढ़े कि सनद मुत्तसिल मिन्ना इलल इमाम अल हुमाम अबी ईसा वगैरह वगैरह जो भी आप याद किए। अच्छा जी, उस्ताद जी पढ़ना ये सबक के वाला ही हिस्सा ही है जो आगे ये चल रहा जी है? सबक वाला ही जहाँ से हम छोड़ेंगे, जहाँ से कल हमने सबक शुरू करना है, वही रिवायत पढ़नी है इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये 28 नंबर बाब है, बाबुल गज़बी फिल मौइज़ती वत तालीमी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरम मिजाजी और सहाबा कराम के साथ मुरब्बत का ताल्लुक और सीखने सिखाने में दूसरे का ख्याल रखने का पहलू, ये आपकी शख्सियत में बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब आप सीख सिखा रहे होते हैं और उस्ताद के मनसब पे होते हैं, तो उस वक़्त सामने वाले यानी शागिर्द का या इल्म हासिल करने वाले आदमी का अगर कोई ऐसा पहलू देखें कि जो नामुनासिब हो, तो उस्ताद की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस पे तादीब करे, उसको इस नामुनासिब पहलू पे मुतनब्बे करे, और अगर उसमें कुछ सख्ती करनी पड़ती है तो उसकी भी गुंजाइश होती है। तो वो बाप हो, उस्ताद हो, सरपरस्त हो, तो जो भी आदमी इस मनसब पर कायम है, उसके लिए इस बात की गुंजाइश है कि वो अगर सख्ती में कुछ सख्त अल्फाज कहे या फिर यानी डांट दे, तो इस बात की उसे इजाजत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप बहुत ज्यादा बर्दाश्त का मुजाहिरा किया करते थे, लेकिन जहां पर कोई ऐसा मामला देखते कि जहां पे बात नामुनासिब पहलू इख्तियार कर लेती, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर तंबीह फरमाते। तंबीह फरमाने के आम तौर पे दो तीन तरीके इख्तियार करते हैं। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से नागवारी के आसार ये जाहिर होते हैं, और बहुत सारी अहादीस में यानी ये बात आई है कि आपके गाल वजनताहु इहमर्रत वजनताहु, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा ये सुर्ख हो गया, आपके गाल सुर्ख हो गए। और कई जगह पे ये भी आया है कि इतने सुर्ख हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जैसे कि अनार निचोड़ दिया गया हो सुर्ख। तो एक तो ये तरीका था, यानी आप अपने जेस्चर से ये बताया करते थे कि ये बात नामुनासिब है जो आप लोग कर रहे हैं। दूसरा, अगर कहीं पर तंबीह करनी होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उस पर जुबानी तंबीह भी कर दिया करते। और तीसरा ये है कि डांट डपट भी होती। तो यहाँ पर हम जो रिवायात पढ़ेंगे उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजूल सवालात पे नागवारी के इजहार का तज़किरा है। कि जब आप किसी बड़े के सामने बैठे हैं या उस्ताद के सामने बैठे हैं और उसमें ऐसे सवालात पूछ रहे हैं कि जिसका मौजू से कोई ताल्लुक नहीं है या उस मजलिस से कोई ताल्लुक नहीं है, या वो मौका ये सवाल पूछने का नहीं है, तो उसमें बदमज़गी पैदा हो रही है, तो उस पे फिर तंबीह करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नागवारी का इजहार किया। और आपके इस नागवारी के इजहार से सहाबा कराम में ये मिजाज बन गया था कि वो सवाल करते हुए जरा डरते थे। जो जरूरत का सवाल है वो तो जरूर करते, लेकिन उनका मिजाज ये था, वो खुद सहाबा कराम फरमाते हैं कि हम इंतजार करते थे कि बाहर से कोई आदमी आए और वो आके सवाल करे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जवाब दें, क्योंकि उसको वो तकल्लुफ नहीं होगा, वो बेतकल्लुफी से पूछेगा, वो रोब और वो मिजाज शनासी उसके पास नहीं होगी, तो वो सवाल कर लेगा, तो जैसा भी उसके ज़हन में आएगा।
تو پھر ہم اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفت و شنید سے علم حاصل کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کئی مواقع پر بے جا سوالات جن کا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بالکل واضح چیز ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انڈرسٹینڈیبل ہے، کامن سینس کی بات ہے، تو اس پہ اگر کوئی ایسے اصرار کر کے سوال پوچھتا ہے تو اس میں ناگواری کا اظہار کیا، یا پھر ایسا سوال پوچھتا ہے کہ جس سے کسی مسئلے میں شدت پیدا ہونے کا امکان آ جائے، آپ نے اس پہ ناگواری کا اظہار کیا، اور ایسی چیزوں کے بارے میں کہ جس کا دین و دنیا میں کوئی یعنی فائدہ نہیں ہے، جیسے یا پھر آپ کہہ لیں کہ جن کے بارے میں ہم جان نہیں سکتے، اب اس کے پیچھے پڑ جانا، متشابہات کے پیچھے پڑ جانا، تقدیر کے پیچھے پڑ جانا، اللہ تعالیٰ کی شخصیت کے پیچھے، یعنی اس کو ماہیت کو، حقیقت کو جاننے کے پیچھے پڑ جانا، تو ایسے معاملات جو ہماری دسترس میں نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ ناگواری کا اظہار فرمایا اور روک دیا سوال پوچھنے سے، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کو اپریشیٹ کیا کرتے تھے جو علمی نوعیت کا اور اپنی کسی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے کوئی آدمی پوچھا کرتا تھا۔ اس لیے روایت بھی پڑھی آپ نے کہ انما شفاء العی، لا علمی کا علاج السوال، سوال پوچھنا ہے، اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ پوچھیں، تو یہ اپریشیٹ کیا، لیکن ایسی جگہ پر سوال کرنے سے پھر آپ نے ناگواری کا اظہار بھی فرمایا۔ تو یہ روایت ہے ابو مسعود الانصاری، وہ کہتے ہیں کہ قال رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ لا اکاد ادرک الصلاۃ، میں نماز، قریب ہے کہ میں نماز میں ہی شامل نہ ہو سکوں، مما یطول بنا فلان، اس وجہ سے کہ ہمیں لمبی نماز میں طویل قرات کرتے ہیں فلاں آدمی۔ یہ فلاں آدمی کون تھے؟ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ وہاں پہ نماز پڑھایا کریں، تو انہوں نے عشاء کی نماز میں لمبی لمبی صورتیں پڑھنا شروع کر دی، اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ سورہ بقرہ پہلی رکعت میں، اور اس طرح لمبی لمبی صورتیں۔ تو لوگوں نے کچھ دن تو دیکھا، لیکن کون اتنی لمبی پڑھتا ہے، پھر ظاہری بات ہے انسانی نفسیات ہے، انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سن کے فما رأیت النبی فی موعظۃ اشد غضبا من یومئذ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ سخت غصے میں نہیں دیکھا واز کرتے ہوئے اس دن سے زیادہ۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا ایھا الناس انکم منفرون، اے لوگو تم لوگوں کو نفرت میں مبتلا کرنے والے ہو یا ان کو بیزار کرنے والے ہو۔ فمن صلی بالناس، تو جو آدمی لوگوں کو نماز پڑھائے، فلیخفف، تو وہ ہلکی نماز پڑھائے، فإن فیہم المریض والضعیف وذا الحاجہ، کیونکہ ان کے درمیان مریض بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، اور ضرورت مند لوگ بھی ہوتے ہیں جو جلدی نماز مکمل کر کے تو اپنی کسی ضرورت کے لیے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھانے والے کو نماز ہلکی پڑھانی چاہیے۔ اچھا، ہمارے ایک استاد، آپ لوگوں میں سے شاید لاہور کے کچھ جانتے ہوں، صوفی صاحب جو جامعہ اشرفیہ میں ہوتے تھے، کیا نام تھا، کسی کو یاد صوفی ہے؟ سرور صاحب، صوفی سرور صاحب، انہوں نے کچو متا کے قریب ایک مدرسہ ہے ان کا اپنا، اور وہاں پہ ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے پیچھے اگر کبھی آپ کو نماز پڑھنے کا موقع ملے تو وہ بہت جلدی نماز پڑھاتے ہیں۔ تو کسی نے ان سے پوچھا بھی، انہوں نے کہا بھائی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اس لیے میں تو نماز اسی خاص جماعت کی نماز تو میں اسی لیے ذرا جلدی پڑھا دیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عشاء کی نماز پڑھایا کرتے تھے، تو آپ کئی دفعہ فرماتے کہ کیونکہ خواتین بھی نماز پڑھتی تھیں، تو آپ نے فرمایا کئی دفعہ کہ میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کسی بچے کے رونے کی آواز سن کے، کہ وہ بچہ رو رہا ہے، اب اس کی ماں نماز میں شریک ہے، اب اس کا دل اس میں ہی اٹکا رہے گا،
پتہ نہیں کیا وجہ ہے کیوں رو رہا ہے، اس لیے میں نماز جلدی پڑھا دیتا ہوں۔ تو یہ بھی ادب ہے امام کا کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے۔ ہاں جی، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو فرمائیں۔ ایکسکیوز می سر، یہ حرمین شریف میں بھی اس چیز کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ جی جی، وہ اجتماع بڑا ہوتا ہے تو زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو جی اس پہ جو ہاں مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، ویسے یہ مشہور تو معاذ بن جبل ہی ہیں، بٹ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ان کی تحقیق کے مطابق یہ حضرت ابی بن کعب ہیں، انہوں نے جو اپنی اس میں لکھا ہے نا، اس حدیث کی تشریح میں۔ اچھا اچھا، ہاں، اور دوسرا استاد جی یہ تو بات صحیح ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب تو ہوتے ہوتے قرات بہت ہی چھوٹی ہو گئی ہے۔ میں نے کہیں ہاں پڑھا تھا کہ حضور جو ہے مغرب کے اندر جو سورہ آراف جو ہے وہ قریباً ایک پارہ پڑھتا ہے بنتا ہے، اور ویسے بھی جب آپ نے ہمیں فقہ پڑھائی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ وہ مغرب کی اوسط درجے کی ہیں۔ تو اب یہاں پہ تو ہم جاتے ہیں تو وہ کل ہو اللہ بھی بعض اوقات پڑھ کے اور ان نہ پڑھ کے وہ اتنی چھوٹی کر دیتے ہیں، وہ اس کو بیس بنا کے مطلب جو ہے، تو یہ بھی شاید وہ دوسری ایکسٹریم کے اوپر لوگ چلے گئے۔ جی ایون جی، فجر کے اندر بھی لوگ جو ہے بہت کچھ ہی مساجد ہوں گی جہاں کو ایک رکوع سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، ورنہ شاید 90% مسجدوں میں جو ہیں وہ ایک ہی رکوع کی ہوتی ہے بس تلاوت، ایک رکوع سے زیادہ نہیں پڑھتے لوگ۔ ہاں جی، دیکھیں ایک دفعہ یہاں ہماری اکیڈمی کی مسجد میں ہی ایک نمازی تھے، بڑے پکے نمازی تھے، تو میں جب نماز پڑھاتا تھا تو ان کو لگتا تھا کہ یہ لمبی نماز پڑھاتا ہے، تو تلاوت ذرا ٹھہر کے کرنے کی وجہ سے تو وہ کہتے تھے لمبی نماز پڑھاتا ہے، بھاری ہوتی ہے اس کی نماز۔ تو ایک دن میں نے انہیں کہا کہ آپ کیوں کہتے ہیں ایسا، حالانکہ میں 3-4 آیات ہی پڑھتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں جی حدیث میں آیا ہے کہ نماز فلیخفف۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ حضرت معاذ بن جبل وغیرہ جب آپ نے جس پر انہیں تنبیہ کی تھی وہ سورہ بقرہ پڑھا کرتے تھے اور سورہ بقرہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافی لمبی بڑی دیر تک پڑھتے تھے۔ تو ہم نے اس کو کر لیا ہے کہ 2-4 آیات بھی، اگر ایک آیت بھی مثلا لوگوں نے ٹائم مقرر کیا ہوا ہے، ہم مسجد میں ہوتے ہیں جمعے کی نماز میں یا کسی نماز میں وقت مقرر کیا ہوا ہے، یہ 7 منٹ سے نماز ہونی ہے یا 8 منٹ سے ہونی ہے 9 منٹ، تو اس میں اگر ایک آدھ منٹ اوپر ہو جائے تو بسا اوقات یعنی وہ امام کی اصلاح پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سے بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ اس تناظر میں، اس حدیث میں جو آپ نے اصلاح فرمائی ہے اس کے پیچھے بڑی لمبی قرات ہے، اور اس میں قرات کو بالکل ہی مختصر کر دینا اور یعنی جماعت کی نماز بھی ایسی ہو جائے کہ بس آئے ہیں اور چلے گئے ہیں، تو یہ بھی اعتدال سے ہٹ کے ہے۔ اعتدال کے ساتھ صورتحال کو دیکھتے ہوئے آدمی اختیار کر لے، اور پھر نمازیوں کو بھی یہ چاہیے کہ 2-4 منٹ کا آگا پیچھا ہو جائے تو کوئی پہاڑ نہیں گرتا۔ اللہ خیر۔ ہاں جی، کسی اور کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں۔ تو استاد جی بس جو ثاقب بھائی نے جس طرف اشارہ کیا، میں بھی یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم پاکستان میں جہاں بھی نماز پڑھنے زیادہ تر یہی ہے جو ثاقب بھائی نے صورتحال بتائی، لیکن ہم جو ویڈیوز دیکھتے ہیں عرب شیوخ کی، عرب آئمہ کی، تو وہ تو فجر کی نماز جو ہے وہ 35 منٹ پہ بھی چلی جاتی ہے، تو ہاں جی، وہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ اس کے قریب ہے کہ بھئی تھوڑا ذرا اتنا تھوڑا بھی نہیں پڑھنا اور بہت زیادہ بھی نہیں پڑھنا، تو وہ لگتا ہے کہ کچھ جو 10 منٹ والی ایک رکعت ہے نا وہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ہاں صلاۃ جی، الخسوف پڑھائی ہے استاد جی اس دفعہ، اچھا، چاند گرہن کی نماز تھی، تو وہ کتنی دیر کی پڑھائی؟ پورا 1 گھنٹہ، ہاں، پورا 1 گھنٹہ، اور زندگی میں پہلی دفعہ پڑھی ہے، تو ہمیں تو کک سمجھ نہیں آئی تھی یہ پڑھ کیسے رہے ہیں، تو ہم ان کے ابتدا میں جا رہے تھے عربیوں کی، کہ ہمارے آگے پیچھے کچھ ایسے لوگ کھڑے تھے جن کو بڑے اچھے طریقے سے پتا تھا کہ کیسے پڑھنی ہے، تو وہ جب سجدہ ہوتا تھا وہ سجدہ کرتے تھے، یعنی کوئی ترتیب ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی نا، رکوع سے کھڑے ہو گئے پھر تلاوت شروع ہو گئی، پھر دوسرا رکوع کیا پھر تلاوت شروع ہو گئی، پھر سجدہ کیا پھر تلاوت شروع ہو گئی، پہلی رکعت میں انہوں نے سجدے کی آیت پڑھی تو وہ سجدے میں چلے گئے، اس کے بعد پھر رکوع کیا، رکوع سے اٹھ کے پھر تلاوت شروع کر دی، تو مطلب اس طرح کی وہ تھی، وہ پورے 1 گھنٹے کی نماز تھی، چلیں یعنی یہ تو آپ مجھے
पढ़ ली, वगरना हम में से अक्सर तो जिंदगी में एक मरतबा भी नहीं पढ़ पाते। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुसम्मम इरादा था कि ये पढ़ के जानी है जिंदगी में पहली मर्तबा, ये पहली और शायद आखिरी दफा मौका मिल रहा है, तो ये सुन्नत है, तो ये पढ़ के जाएंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ने हिम्मत दी, तौफीक दी, वो पढ़ ली वो ना। माशाल्लाह। अच्छा, ये पीछे रिवायत गुजरी है सलातुल कुसूफ की ही, तो जी। उसमें हजरत अस्मा फरमाती हैं हत्ता तजल्लानिल गशी, मुझ पर गशी तारी हुई। तो उसकी तशरीह में ये भी है कि नमाज के लंबे होने की वजह से, क्योंकि उसमें अल्लाह से दरख्वास्त करनी होती है, पनाह मांगनी होती है, तो जी। वो नमाज के लंबा होने की वजह से ये गशी उन पर तारी हुई थी, तो वो अपने ऊपर पानी डाल रही थी। तो इसका मतलब ये है कि जरूरत के वक्त नमाज को लंबा करना या मुख्तसर करना, ये मौका व महल की मुनासबत से इमाम को समझदार होना चाहिए, उसे फैसला करना चाहिए। लुबे लुबाब उसका ये है। सही। एक्सक्यूज मी सर, अच्छा, वो गशीदारी होने से मतलब है कि उन्हें नींद आ रही थी? हाँ, नींद आ रही थी, या ज्यादा देर आदमी खड़ा रहे तो वो ब्लड फ्लो की वजह से कोई थोड़ा सा चक्कर भी आ जाता है ना, कोई इस तरह का कोई जी मामला था। सही। अच्छा जी, अगली रिवायत पढ़ें जी शफीक साहब। वबिही क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद क़ाल हद्दसना अबू आमिर क़ाल हद्दसना सुलैमान इब्न बिलाल मदीनी अन रबियत इब्न अबी अब्दुर्रहमान अन यजीद मौला मुंबइस अन ज़ैद इब्न खालिद अल-जुहनी अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअलहु रजुलन अनिल लुक़तती फ़क़ाल इरिफ विकाअहा औ क़ाल विआहा वइफ़ासहा सुम्मा अर्रिफा सनतन सुम्मा इस्तमतिअ बिहा फ़इन जाअ रब्बुहा फअद्दिहा इलैहि फ़क़ाल फ़दालतुल इबिली फ़क़द इस्तहमर्रत वजनताहु औ क़ाल अहमर्र वजहुहु फ़क़ाल हम्म वमा लक वलाहा मगाहा सिक़ाउहा व ख़िज़ाउहा तरिदुल माअ व तरअ अश-शजरा फ़ज़रहा हत्ता यल्क़ाहा रब्बुहा क़ाल हम्म फ़दालतुल गनम क़ाल लक औ लिअख़ीक औ लिज़्ज़िइबि। औल ज़िबी। हाँ जी, ये लुक्ता के हवाले से रिवायत है। लुक्ता और लकीत, ये हमने फिक पढ़ते हुए दो इस्तिलाहात पढ़ी थी। तो आप में से कोई बताएगा कि लुक्ता और लकीत का क्या माना है? पर ये लुकता तो गुमशुदा चीज को कहते हैं। हाँ जी, गिरी तो पड़ी हाँ, चीज। गिरी पड़ी चीज, गिरी पड़ी चीज। जी जी। और लकीत किसे कहते हैं? लकीर का नहीं अंदाजा था। उस्ताद जी, वो लकीत भी कोई मेरे ख्याल कोई वो जो बच्चा वगैरह फेंकते हैं उस तरह था जी शायद। जी जी जी। हाँ जी। ऐसा बच्चा जो कहीं पर पड़ा हुआ मिले, छोटा बच्चा शीरखार, और उसकी पहचान ना पता हो, लकीत उसको कहते हैं। तो लुक्ता चीजों के मुताल्लक है और लकीत इंसान के मुताल्लक। तो लुक्ते के हमने अहकामात भी पढ़े थे। तो ये रिवायत गोया कि उनकी बुनियाद है। तो उसमें पहली बात तो ये है कि अगर कोई ऐसी गिरी पड़ी चीज मिल जाए तो उसे उठाना चाहिए कि नहीं। उठा के फिर ये कहना चाहिए लब्बी चीज खुदा दी। उठाना चाहिए कि नहीं? सर पूरा कर देना, ना तेले दी ना पा दी। जी जी। ताकि अगर उठा लो तो फिर जिम्मेदारी बन जाती है ना मालिक तक पहुंचाना, तो ना तो फिर उठाना ही बेहतर है। तो फिर उठाना चाहिए कि नहीं? नहीं उठाना है। ना उठाना तो बेहतर है जी। हाँ। नुक्ते के हवाले से खुलासा तो यही है कि अगर वो चीज जाए होने का इम्कान हो तो फिर आप जिम्मेदारी ले लें, उठा लें। और अगर उस चीज का ये इम्कान है कि वो जाया नहीं होगी और उम्मीद है कि वो अपने मालिक तक पहुंच जाएगी, वो तलाश करेगा तो तलाश करते करते वो यहाँ पर पहुंचेगा, तो फिर उसको ना उठाना बेहतर है। ताकि जो लोग तलाश कर रहे हैं, वो जाहिर बात है उनके ज़हन में भी होगा कि फलां जगह पे हो सकता है कि गिरी हो,
تو وہ تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ جائیں۔ آپ نے واقعہ افک والی حدیث پڑھی ہوگی، تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ لوگ تو چلے گئے ہیں، تو پھر انہوں نے یہ سمجھداری کی کہ آپ اپنی چادر لپیٹ کے اسی جگہ پر بیٹھ گئیں، اور پھر باہر پیچھے سے جو صحابی جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی چیزوں کو قافلے سے پیچھے ذرا دیکھتے ہوئے آنا، تو پھر حضرت عائشہ جب وہ یہاں پہ پہنچے تو حضرت عائشہ ان کے ساتھ پھر مدینہ منورہ تشریف لائیں۔ تو یہاں پر بھی یہ جو روایت ہم پڑھیں گے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح سخن وہ اسی کی طرف ہے کہ بھئی اگر کوئی چیز پڑی ہوئی مل جائے تو اس کو اٹھا لو، ہاں پھر اس کو اس کے مالک تک پہنچانے کی تکو کرو، اور کوئی ایسی چیز ہے کہ جو قائم رہ سکتی ہے، اس کا مالک اس تک پہنچ جائے گا، زیادہ امکانات اس کے ہیں، تو پھر تم اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اور اس میں جب آپ نے اٹھا لی چیز تو پھر اس کو مالک تک پہنچانے کی تکو کرنے میں کیا کیا جائے گا کہ یہاں پر لکھا ہے عرفھا سنتا، 1 سال تک اس کی تعریف کریں، لوگوں کو بتائیں۔ اب یہ سنتن کیا ضروری ہے ہر چھوٹی بڑی چیز میں؟ تو یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میکسیمم اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چیز اس آدمی تک پہنچ جائے، اور اس میں چیز کی قیمت، چیز کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے آپ اس میں اس مدت میں کمی زیادتی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ لوگ 1 سال سے زائد بھی اس کی تلاش میں رہیں گے، بڑی قیمتی چیز ہے، تو پھر آپ صرف 1 سال نہیں بلکہ 1 سال سے زائد بھی اس کو محفوظ رکھیں اور لوگوں کو بتاتے رہیں، اور اس بات کی کوشش کرتے رہیں کہ یہ چیز اس کے مالک تک پہنچ جائے۔ اور اگر کوئی ایسی معمولی چیز ہے کہ جس کو لوگ زیادہ بہتر نہیں کرتے اور اس کے پیچھے نہیں جاتے، تو تھوڑا بہت کوشش کرتے ہیں مل جائے وغیرہ نہیں، تو پھر اس میں 1 سال تک رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی اہمیت قیمت کے پیش نظر اس کو کم دن بھی، 10 دن 12 دن 1 مہینہ اتنا بھی رکھا جا سکتا ہے، بلکہ چند گھنٹے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ مثلا اگر کسی کا آج کے دور میں 10 روپے کا نوٹ گر جائے اور وہ آپ اٹھا لیں، تو پھر 1 سال تک کیا اس کو لہراتے رہیں؟ نہیں، یہ تکلف ہے، تو وہ آدمی اس پر اتنا زیادہ فوکس ہی نہیں کرتا۔ عمومی ماحول یہ ہے کہ تو پھر آپ ٹھیک ہے کچھ دیر اس کو اپنے پاس رکھیں، لوگوں کو بتائیں، اور اگر وہ نہ پہنچے اس عرصے میں مثلا 1 دن 2 دن، تو پھر آپ اس کو اگلے یعنی مالک کے نہ پہنچنے کی صورت میں جو ہدایات ہیں اس کے مطابق استعمال کریں۔ تو یہ یعنی کوئی لفظ کے اندر جو سنا کا لفظ آیا ہے، یعنی اس کو پن پوائنٹ کر کے 1 سال ہی ہر چیز پر لاگو کرنا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو لقطے کے احکامات میں یہ خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں ذرا، زید بن خالد الجہنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا لقطہ کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا اعرف بقاءھا، تم اس کی جو گانٹھ لگی ہوئی ہے، جو گرہ لگی ہوئی ہے، تم اس کو پہچان لو، یعنی اس کی نشانیاں پہچان لو۔ او قالا، یا آپ نے فرمایا بیعاءھا، اس کے تھیلے کو، بیعاء برتن، وعفاصھا، اور اس کا جو تھیلی ہے تم اس کو پہچان لو، یعنی اس کا کلر دیکھ لو، اگر نوٹ ہیں تو اس کا نمبر دیکھ لو، ان کی طے کیسے لگی ہوئی ہے یہ دیکھ لو، اگر کوئی چیز ہے تو اس کا نوعیت دیکھ لو، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ اس کی نشانیاں پہچان لیں۔ ثم عرفھا سنتن، پھر 1 سال تک اس کو اعلان کریں۔ ثم استمتع بھا، پھر اس سے تم خود فائدہ اٹھا لو۔ اب یہاں پہ جو استمتع بھا کا مطلب ہے کہ اگر آپ مستحق ہیں یا نہیں ہیں اب اس سے فائدہ اٹھا لیں، کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ لقطہ ہوگا صدقہ ہی، وہ آپ کی چیز نہیں ہے، وہ جس کا ہے اسی کا ہے، اور آپ جب اس کے نہ آنے پر اس کو استعمال کرنے کا سوچیں گے تو وہ بطور صدقے کے ہی استعمال کریں گے۔
اب اگر آپ خود مستحق ہیں تو آپ خود استعمال کر لیں، اور اگر آپ خود مستحق نہیں ہیں تو آپ اس کو اس نیت کے ساتھ صدقہ کر دیں کہ اس کا ثواب اس آدمی کو ملے گا۔ اور اگر پھر وہ آ جائے آپ کے اس عرصہ انتظار کرنے کے بعد تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو پھر اگر آپ کی کیپیسٹی میں ہے اس کو واپس لینا یا خود اس کو دے دینا اپنی طرف سے تو دے دیں، وگرنہ پھر اس سے کہہ دیں، معافی تلافی کریں کہ نہیں دیکھیں میں نے انتظار کیا تھا اب نہیں آئے تو اس لیے اب یہ آپ کو نہیں مل سکتی۔ تو اس آدمی کو بھی چاہیے کہ اس پہ اصرار نہ کرے اور درگزر والا معاملہ کرے۔ فَإِن جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، اگر اس کا مالک آ جائے تو پھر اس کے حوالے کر دیں۔ اچھا آپ نے اتنا تو فرمایا، اب صحابہ کرام میں سے ایک آدمی اٹھے اور انہوں نے، اب دیکھیں یہ اب اس کا آپ نے ایک اصول بیان کر دیا، اب اس اصول کے بعد اس کی اپلیکیشن جزوی مسائل میں یہ کامن سینس کی بات ہوتی ہے۔ اب اگر آپ ہر چیز کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیں، اچھا جی اس کا پھر کیا حکم ہے آگے، اس کا پھر کیا حکم ہے، اس کا کیا حکم ہے، تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا فضالت الابل، اگر کوئی اونٹ گمشدہ مل جائے تو پھر، تو آپ کے چہرے پر غصہ آیا یہاں تک کہ آپ کے گال سرخ ہو گئے۔ یہاں صحابی فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور پھر آپ نے ان کو ڈانٹا کہ تمہیں اس کے بارے میں فکر مندی کی کیا ضرورت ہے، ما لگا والا، تم اس کے بارے میں کیوں فکر مند ہوتے ہو، معاہا سقاؤہا و ہداؤہا، اس کے ساتھ اس کا مشکیزہ بھی ہے، وہ پیٹ اس کا بڑا ہوتا ہے اس لیے وہ پانی شانی کی کمی کی وجہ سے مرتا نہیں ہے، وحذاؤہا، اور اس کے پاؤں بھی ایسے ہیں کہ وہ سفر کر سکتا ہے، ترد الماء و ترع الشجر، پانی بھی پیے، پانی بھی آئے گا پانی پی لے گا، اور درختوں سے اپنا چر لے گا، فزرہا، تو تم اس کو چھوڑ دو، حتی یلقاہا ربہا، یہاں تک کہ اس کا مالک اس تک پہنچ جائے، ظاہری بات ہے وہ تلاش کرے گا تو اس تک پہنچ جائے گا۔ یہ آپ نے اس وقت ان کو ڈانٹتے ہوئے یہ فرمایا۔ اب کیا کوئی اونٹ طرح کی چیز وہ گاڑی مل گئی ہے کوئی اس طرح کی، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ تو پھر امکانات دیکھنے ہیں، اگر کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پہ یعنی اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر پکڑ لیں، پھر ذمہ داری لے لیں، اور اگر اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر اللہ کے سپرد کریں، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے مالک تک پہنچا دے گا۔ ہمارے استاد ہیں، ان کے بڑے بھائی وہ بھی عالم ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، تو پرانی بات ہے تقریباً کوئی 2000 کے قریب کی، کہ انہوں نے ایک جگہ پہ گاؤں کے قریب ان کو ایک پرس ملا، اس وقت اس میں 18,000 روپیہ تھا، صبح کے وقت تقریباً کوئی 8-9 بجے کا وقت تھا۔ اب وہ وہیں پر کھڑے رہے سارا دن وہیں کھڑے رہے، شام کو مغرب کے قریب وہاں سے چلنے لگے تو ایک آدمی پیچھے سے آ گیا، بڑا بیچارہ پریشان، اس نے کہا بھائی خیر، اس میں اتنے پیسے تھے، میں نے کہا یہ لو پکڑو۔ تو اس طرح کی اگر کوئی یعنی کوئی نیکی کرنے کا موقع ملے تو آدمی کو کر لینی چاہیے۔ قالا، پھر اس نے سوال پوچھا فضالت الغنم، اگر بکری کوئی گم ہو جائے پھر کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا لکا، وہ تمہاری ہے، او لیخی کا، وہ تمہارے بھائی کی ہے، او للذئبی، تو یعنی آپ نے یہ ارشاد اسی غصے کی حالت میں فرمایا، لیکن مسئلہ بتایا کہ اگر تم چھوڑ دو گے تو وہ بھیڑیا کھا جائے گا، گویا کہ اس کا امکان ہے ضائع ہونے کا، تو اس لیے اس کو لے لو، وہ تمہاری ہے اگر تم مستحق ہو، یا پھر تمہارے کسی بھائی کی ہے جو مستحق ہے تو اس کو دے دو، یعنی اس کو مالک تک پہنچانے کی تقاضا کرنے کے بعد، اس کا مطلب ہے کہ اس کو لینے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو امام بخاری کا یہاں پہ جو استدلال ہے کہ اگر کسی ناگوار بات پہ جو استاد ہیں وہ غصے کا اظہار بھی کریں تو یہ غصے کا اظہار کرنا درست ہے۔ ہاں جی اگلی روایت پڑھیں جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم قال رجل من أبي قال أبوك حذافة فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله وقال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله
इन्ना नतूबु इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल। सुभान अल्लाह। ये वाकया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग सवाल पूछ रहे थे, आपने कोई बात इरशाद फरमाई और उसके बाद सवालात के बारे में लोगों से कहा, तो लोगों ने उस मौजू से मुतल्लक सवाल पूछने की बजाय इधर उधर के सवालात पूछने शुरू कर दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पर गुस्सा आया, तो आपने फिर गुस्से की हालत में ये फरमाया, सलूनी अम्मा शीतुम, अच्छा चलो फिर पूछो जो पूछना है। अब ये गुस्से की हालत में आपने फरमाया तो सही, लेकिन गुस्से की हालत को समझ लेना ये भी बड़ी समझदारी का काम होता है। उस पर फिर खामोश हो जाना और देखना कि किस कैफियत में है, उसके मुताबिक अपने आप को मोल्ड कर लेना, ये भी बड़ी समझदारी का काम है। तो मुझे याद है कि यहाँ जब मैं पढ़ता था तो शरिया अकेडमी में मेरी खिदमत की ड्यूटी भी थी। जो मेहमान आते थे तो उनको डील करना मेरे जिम्मे होता था, उनकी चाय बनाना है और उनकी इस तरह की बिस्तर वगैरह उनको लगा के देना है। तो इंडिया से एक बुजुर्ग आए, उनका बेटा भी साथ था, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा चाय तो बना दो। मैंने चाय बनाई और उसमें चीनी ज्यादा डाल दी। तो अब उन्होंने चाय का जब पहला सिप लिया तो तंजिया अंदाज में उन्होंने मुझे कहा कि लगता है पाकिस्तान में चीनी बहुत सस्ती है। तो वो तो मुझे बताना चाह रहे थे कि उनको शुगर थी बेचारों को, तो मीठा कम डालता था। तो मैंने उसी रो में कहा, हाँ जी 30 रुपए किलो है। वो बेचारे, मुझे याद है कि उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा ऐसे करके बड़े अजीब नजरों से। तो फिर उनका बेटा उठ के गया, उसने चाय को दोबारा डाइल्यूट किया और फिर उनके फिर मुझे समझ आई कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो सूरत हाल को समझना ये भी बड़ी समझदारी का काम होता है। और फिर मौके से फायदा उठा लेना। इस हदीस में एक पहलू ये भी है कि ठीक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में हैं, लेकिन है तो अल्लाह के नबी, और जब वो कह रहे हैं कि चलो पूछो मुझसे जो पूछना है, तो फिर जिनका मसला था कि कोई ऐसा, तो उन्होंने फिर मौके से फायदा भी उठा लिया। तो देखें ये रिवायत बड़ी जबरदस्त मजेदार है। तो हजरत अबू मूसा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी मजलिस में पूछा गया अन अशिया अकारिहा, ऐसी अशिया के बारे में जिनको आपने नापसंद किया। मसलन ये शुर्राए हदीस लिखते हैं कि लोगों ने पूछा कि वो हज का सवाल भी इसी में हुआ था कि क्या हर साल हज फर्ज है, तो आपने उस पर भी गुस्से का इजहार किया था। और इसी तरह एक दो और सवालात भी आ गए, तो फिर आपने उस पे तंग आके ये फरमाया था, फलम्मा उक्सिद अलैहि, जब आपसे ज्यादा ऐसे सवालात पूछे जाने लगे तो गाज़िबा, आप नाराज हुए। सुम्मा क़ाल लिन्नास, फिर आपने इसी नाराजगी की कैफियत में फरमाया, सलूनी अम्मा शिअ्तुम, हाँ पूछ लो अब जो पूछना है। क़ाल रजुलुन मिन उसने कहा मन अबी, ये अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा थे, तो लोग इनको बहुत तंग करते थे इनके नसब के हवाले से। तो इन्होंने फिर मौका गनीमत जाना, उन्होंने कहा कि मौका है आज, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं तो ये शक दूर कर लिया जाए। तो वो डीएनए टेस्ट तो कोई नहीं था, तो उन्होंने गोया कि डीएनए टेस्ट की जगह पे मैं कहा या रसूल अल्लाह मन अबी, मेरे वालिद कौन है? तो काला अबू का हुज़ाफा, आपके वालिद हुज़ाफा हैं। अब उनका नसब में जो डाउट था वो खत्म हो गया, उनका मसला हल हुआ। फकामा आखर, दूसरे ने दूसरा भी खड़ा हुआ, तो काला उसने कहा मन अबी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरे बाप कौन है? उनको भी ये शक था। तो काला अबू का सालिम मौला शैबा, तो आपका आपके वालिद सालिम हैं। तो ये साद बिन सालिम थे, तो अब्दुल्ला बिन उजाफा और साद बिन सालिम। अब आप जिस वजह से ये गुस्सा फरमा रहे हैं, जिन सवालात की नोयत से, ये भी सवालात उसी नोयत के थे, अगरचे उनकी जरूरत थी उन्होंने पूछ लिए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा माफी वजही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे जो नागवारी थी उन्होंने पहचान ली। और फिर आगे रिवायत है, ये अगली रिवायत में ही, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने घुटने टेक कर बैठ गए और यानी इल्तिजा की कि इन्ना नतूबु इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल, अल्लाह के रसूल हमें माफ़ कर दें, हम अल्लाह से तौबा करते हैं। और आगे अगली रिवायत में आता है कि उन्होंने ये भी कहा
रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए। तो ये नागवारी का इजहार ना मुनासिब सवालात की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो इससे इस्तेदलाल किया है इमाम बुखारी ने कि अगर उस्ताद कोई गुस्से की बात करता है तो उसको इस बात की इजाज़त है, और जो शागिर्द है उसको भी ज़रा इसका ख्याल रखना चाहिए। हाँ जी, किसी के दिन में कोई सवाल हो? अच्छा, ये अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा बाद में इस मजलिस के बाद घर गए, अपनी वालदा को बताया। तो इनकी वालदा भी समझदार खातून थी। तो इनकी वालदा ने कहा कि अल्लाह के बंदे, हम इस्लाम लाने से पहले ज़माने जाहिलियत में थे, और ज़माना जाहिलियत में हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें राइज थी कि जिससे नसब पर डाउट आ जाया करता था, यानी ताल्लुकात ऐसे। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ाफा की बजाय, हमारे बाप का नाम लेने की बजाय किसी और का नाम लेते, तो तूने तो फिर हमें रुसवा कर दिया था, इसलिए ये सवाल पूछने की तुम्हें ज़रूरत नहीं थी। उनकी वालदा ने ये कहा। लेकिन बहरहाल मामला उनका हल हो गया। हाँ जी, अगली रिवायत पढ़ें जी फिर। बाबू मम बरका अला रुकबतैहि इंदल इमाम अबिल मुहद्दिसी वबिही क़ाला हद्दसना अबुल यमान क़ाला अख़बरना शुअैब अन ज़हरी क़ाला अख़बरनी अनस इब्न मालिक अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज फ़क़ाम अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा वक़ाल मन अबी वक़ाल अबूका हुज़ाफ़ा सुम्मा अक्सर अन यक़ूल सलूनी फ़बरका उमर अला रुकबतैहि फ़क़ाल रदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन फसकत। फसका था। अब इसमें वो नोयत, गुस्से की नोयत, कैफियत पता चलती है। तो गोया कि आपने बार बार कहा सलू नहीं, हाँ पूछो पूछो और पूछो और पूछो। तो फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस तरह माजरत की कि अल्लाह के रसूल, हम तौबा करते हैं, या हम आपके अल्लाह के रब होने पे, इस्लाम के दीन होने पे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पे राजी हैं। यानी हमें ऐसे सवालात करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे इरशाद फरमाएं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा ठंडा हुआ। अब इससे ये भी पता चलता है कि उस्ताद के सामने अगर आप कोई आजिज़ी का जेस्चर देते हैं तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। हम कराची पढ़ते थे जामिया फारूकिया में, उसमें दरसगाहों के बाहर मुख्तलिफ अशार और अक़वाल लिखे होते थे इल्म के मुतल्लक़। तो उसमें एक ये था, इन्न तबीबा वल मुअल्लिमा, कि तबीब और यानी डॉक्टर और उस्ताद, ला यंसहानी, वो आपकी खैर खाई नहीं करेंगे, लव लम युकरमा, अगर उनकी तकरीम नहीं की जाएगी, उनकी इज्जत नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब है कि कुछ मनासिब ऐसे होते हैं कि जिन पर आपको उनके इज्जत नफ्स का, उनका ख्याल रखना होता है। उसमें डॉक्टर भी है, क्योंकि वो आपका खैर खा है, आपका इलाज करेगा। तो उसके सामने जाके अगर आप खुद डॉक्टर बनने की कोशिश करेंगे तो जाहिर बात है कि ये कोई यानी उसकी बात नहीं सुनेंगे, अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो अपने इल्म से कैसे आपका इलाज करेगा, तो तंग होगा वो। दूसरा, फिर जो उस्ताद है, उस्ताद आप पर बड़ा एहसान कर रहे हैं कि आपको इल्म के दौलत से रोशनास करवा रहे हैं, और अगर आप उनकी तकरीम नहीं करेंगे, उनसे इंसल्टिंग बिहेवियर आपका होगा, तो जाहिर बात है कि फिर वो भी उस तरह खैर खाही नहीं करेंगे। तो ये इंसानी नफ्सियात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हज़रत उमर के इस जेस्चर की वजह से, ठीक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी भी हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्ताद भी हैं। तो उस्ताद के सामने अगर कोई ऐसा आजिज़ी वाला कोई होता है, तो हमारे उस्ताद कहा करते थे कि देखो भाई, अच्छा मैं ये चीज़ें आपकी क्लास में बयान कर रहा हूँ, आप इससे कोई गलत फहमी में ना जाए। जाहिर बात है कि मैं इसमें आप में से छोटा हूँ सबसे, तो आप मेरे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन वो उस्ताद हमारे ये कहा करते थे कि देखो, मजाक में दारुल कबीर वाला में हम पढ़ते थे, वहाँ बड़े बुजुर्ग साथ हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चों की तरह अपने तालिब इल्मों के साथ रवैया रखते हैं, बिल्कुल अपने सगे बेटों की तरह।
تو وہ کبھی ہنس کے کہا کرتے تھے اوے دیکھو طالب علم دی کوئی طالب علم دی کہ کوئی عزت نہیں ہوندی مطلب یہ کہ اگر کوئی استاد کوئی پنشمنٹ کرتا ہے کسی چیز پہ، کوئی بات پرس کرتا ہے تو اس میں یعنی اپنے ہائپر ہو کے تو اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو جانا، کہنے کا مقصد یہ تھا، تو عمر نے خود کر کے دکھا دیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا. وبه قال حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا سلم ثلاثا واذا تكلم بكلمات اعادها ثلاثا. اگلی روایت بھی پڑھیں جی۔ وبه قال حدثنا عبدة بن عبد الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا تكلم بكلمات اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه واذا اتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. جی اگلی روایت بھی پڑھیں۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو وقال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا صلاة العصر ونحن نتوضأ وجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. جی جزاک اللہ خیرن۔ یہ میں نے بتایا تھا یوسف اپنی ماہک، یہ ماہک کا کیا مطلب ہے؟ چندہ مجھے یاد ہے، چاند جیسا چندہ۔ ہاں چھوٹا سا چاند، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ اچھا جی، باب ہے کہ حدیث کو یا بات کو 3 دفعہ دہرانا تاکہ بات سمجھ لی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اور عمل سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں کہ آپ نے ایک روایت میں جہاں پر 3 چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ اور اس میں جھوٹی گواہی کے بارے میں پوچھا گیا تھا، تو آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے قول الزور قول الزور قول الزور یعنی اس پر تنبیہ کرتے ہوئے، تاکید کرتے ہوئے کہ یہ بہت بری بات ہے، آپ نے 3 دفعہ دہرایا تھا۔ تو دہرانا بات سمجھانے کے لیے بھی ہوتا ہے، دہرانا بات میں شدت اور تاکید پیدا کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو اس کی کچھ مثالیں انہوں نے دی ہیں کہ آپ جب بات کرتے تو 3 دفعہ دہراتے، اور آپ جب سلام کرتے تو سلام بھی 3 مرتبہ کرتے۔ تو سلام 3 مرتبہ کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائیں۔ بات تو چیز ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے آپ نے 3 مرتبہ دہرائی، جی میں نے پڑھا تھا سلام کہیں، 3 مرتبہ۔ جی کہیں پڑھا تھا کہ یہ جب کسی بڑے مجمع میں اللہ کے نبی جاتے تو پھر وہاں پہ یہ تھا معمول کے داخل ہوتے ہی کرتے، پھر درمیان میں کرتے، اور پھر جہاں اینڈ میں پہنچ جاتے تاکہ سبھی لوگوں تک پہنچ جائے، اس طرح کی جی کوئی بالکل یہی ہے، جزاک اللہ خیرن، یہی بات ہے کہ جہاں پر زیادہ لوگ ہوتے متوجہ کرنے کے لیے۔ متوجہ کرنے کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف توجہ فرمانے کے لیے اور سب کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہیں، یہ سلام کیا کرتے تھے، اور سب تک سلام پہنچانے کے لیے بھی۔ تو یہ بڑے مجمع کی بات ہے، جہاں پر 1 2 4 لوگ بیٹھے ہیں تو اس میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ضرورت کے وقت بات کو دہرانا اور ضرورت کے وقت سلام زیادہ مرتبہ کرنا، یہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ وہ موقع محل دیکھ کے آدمی اس میں عمل کر سکتا ہے۔ تو یہ تینوں روایات، 2 روایات تو ایک جیسی ہیں، اس میں سلام کو دہرانے کا 3 مرتبہ اور کسی بات کو دہرانے کا ذکر ہے۔ اور یہ جو اگلی تیسری روایت ہے
یہ ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے، جس میں ایک سفر میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایک سفر میں پیچھے رہ گئے، اور پھر آپ نے ہمیں آ لیا، یعنی آپ ہم سے ہمارے ساتھ شامل ہو گئے، اور اس وقت ارحقنا الصلاۃ، ہم نے نماز کا وقت قریب کر لیا تھا، عصر کی نماز کا، اور پھر ہم اس نماز کے وقت کی تنگی کی وجہ سے جلدی جلدی وضو کر رہے تھے اور اپنے پاؤں پر مسح کر رہے تھے، مسح کرنا شروع کر دیا، جعلنا نمسح علی ارجلنا، تو پھر آپ نے ہمیں مسئلہ بتانے کے لیے اور تنبیہ کرنے کے لیے ویل للعقاب من النار اونچی آواز سے اور 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ فرمایا، تاکہ سب تک بات پہنچ جائے اور سب بات سن لیں، سمجھ بھی آ جائے۔ تو اس میں مزید کوئی ایسی بات ہے نہیں، اس لیے ہم آگے چلتے ہیں۔ جی شفیق صاحب۔ باب تعلیم الرجل امته واهله وبه قال حدثنا اخبرنا محمد وابن سلام حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حبان قال قال عامر الشعبي حدثني ابو بردة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم اجران، رجل من اهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك اذا ادى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها ثم أعتقاها وتزوجها فله أجران. ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرن۔ تو ایک آدمی کا اپنے گھر والوں کو اور اپنے ماتحت لوگوں کو، یہاں پہ اماتا باندی کو تعلیم دینا۔ اچھا ذرا شفیق صاحب یا کوئی مجھے یہ بتائیں کہ یہ پڑھا ہے باب تعلیم الرجلی امتہ و اہلہ، یہ دونوں منسوب کیوں ہیں؟ اماتا اور اہلہ یہ منسوب کیوں ہیں؟ جی تعلیم مصدر کے مفعول بننا۔ ہاں جی، یہ تعلیم مصدر ہے، اور آپ نے یہ پڑھا ہے کہ مصدر اسم فاعل اسم مفعول یہ جو جن کا تعلق فعل کے ساتھ ہوتا ہے یہ بھی اپنے فعل والا عمل کرتے ہیں۔ فعل والا عمل کیا ہے کہ فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتے ہیں۔ تو تعلیم یہ ایک فعل ہے، یعنی یہاں پر تو مصدر ہے، تعلیم یعنی علم سکھانا۔ اب وہ سکھائے گا کون؟ الرجلی، یہ فاعل ہو گیا اس کا، لیکن یہ کیونکہ مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور ہے۔ تو امتہ و اہلہ یہ مضاف الیہ نہیں ہے، تو پھر تعلیم کا عمل اس پہ ہوگا اور یہ اس کا مفعول بنے گے، یعنی رجل کس کو سکھائے گا؟ باندی کو اور گھر والوں کو، تو اس لیے یہ نسب پڑھی جاتی ہے۔ اس کو نسب دی ہے مصدر نے، تعلیم نے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 افراد کا تذکرہ فرمایا جن کو دگنا اجر ملتا ہے۔ اہل کتاب کا کوئی آدمی کہ جو مسلمان ہو جائے، اب وہ پہلے سے ایک قسم کا ایمان اس میں موجود ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، رسالت کو مانتا ہے، یہ ایمان اس کے اندر موجود ہے۔ ہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مان رہا تھا، اس نے وہ بھی تسلیم کر لیا۔ اب اللہ اس کے سابقہ ایمان اور اس ایمان دونوں کا اجر اس کو عطا فرمائے گا، تو اس کو اجران یعنی 2 اجر ملیں گے۔ اور کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اب وہ زندگی میں جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ اس کو دگنا اجر دے گا۔ اچھا دوسرا، ایسا غلام آدمی کہ جو اللہ کا حق بھی پورا ادا کرے اور اپنے مالک کا حق بھی پورا ادا کرے۔ مالک کا حق اس کی خدمت ہے، جو وہ ڈیوٹی لگائے اس کو پرفارم کرنا، یہ مالک کا حق ہے۔ اور اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال و حرام میں وہ خیال رکھے، تو یہ اس کا بھی خیال رکھتا ہے
اور جو اس کا مالک اس کی ڈیوٹی لگاتا ہے وہ بھی پوری کرتا ہے. تو اس وقت تو یہ غلام اور باندیاں تھے، آج کل نہیں ہیں. تو ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ کوئی آدمی کہیں پر امپلائی ہے کسی جگہ پہ، تو اب وہاں پر اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ پوری کرتا ہے اور ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے، باقی حلال و حرام کا خیال رکھتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی دوہرے اجر کا مستحق ہے. تو جو ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ بھی پوری کر رہا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے وہ بھی پوری کر رہا ہے. حق اللہ و حق موالیہ، یہ دونوں وہ پورے کر رہا ہے، تو دگنا اجر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرمائیں. اور یہ تیسرا ایسا آدمی کہ جس کے پاس کوئی باندی ہے. اب غلام اور باندیوں کے بارے میں جو احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوسائٹی میں بیٹھ کے دیے ہیں، یہ اس کا بڑا خوبصورت پہلو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سوشل حیثیت کو ذرا بہتر کرنے کے لیے، ان کو عام انسانوں کے برابر لانے کے لیے جو اقدامات کیے اور جو اعمال، جو عمل کر کے دکھائے، صحابہ کو جو تعلیم دی، وہ بڑا دلچسپ یعنی موضوع ہے مطالعے کا، کہ معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کو آپ کیسے ریز کرتے ہیں. ہم عام طور پہ اس معاملے میں یہ مستشرقین کے زیر اثر اسی پر بات کرتے ہیں، جی غلامی اسلام میں جائز ہے. تو کیوں ہے؟ دنیا نے ختم کر دی ہے غلامی، دیکھیں نا کسی انسان کو غلام بنانا یہ بڑی یہ ہے وہ ہے. تو ہم عام طور پہ انہی چیزوں پر پھنس جاتے ہیں. لیکن اگر اس کو اس پہلو سے دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں، اور یہ عالمی عرف تھا اس وقت، صرف مکہ کا عرف نہیں تھا، عالمی تھا، ہر طرف غلام اور باندیاں وغیرہ کا رواج تھا، تو مکہ عرب میں بھی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس پسے ہوئے طبقے کو اٹھانے کے لیے، اور جن کی انسانی حقوق بھی کسی درجے میں تسلیم نہیں کیے جاتے تھے، ان کو مارنے والے کو سزا کوئی نہیں تھی، یہ کہیں پر کمپلین نہیں کر سکتے تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے ان کو اٹھانے کے لیے کیا تربیت فرمائی، اور 10-12 سال کے عرصے میں کیا انقلاب برپا کیا کہ یہ لوگ باقاعدہ طور پہ سوسائٹی کا فعال رکن بنے. اور اس کے بعد بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے بادشاہ، وزراء، یہ وہ تھے جو غلاموں اور باندیوں کی اولاد تھے یا خود غلام اور باندیاں تھے. تو یہ جو انقلاب ہے، اس کو ذرا گہرائی میں جا کے دیکھنا، یہ اس وقت کی سوسائٹی کے لیے بھی ضروری ہے. یعنی ہم اس کو ٹیکنیکل بحث میں ڈال کے تو وہ ایک قسم کا الزام اسلام پہ تھوپ دیتے ہیں، لیکن اسلام نے اس میں جو اقدامات کیے ہیں وہ آج کی دنیا کے لیے کیسے رہنما ہیں. مثلا کہ آپ سعودیہ چلے جائیں تو وہاں پر کفالت کا نظام رائج ہے، اور یورپ میں چلے جائیں تو وہاں پر قدر بہتری ہے، لیکن جو سٹیزن شپ ہے، ایکول رائٹس آف سٹیزنز، اس میں وہاں پر بھی فرق ہے کہ اس کو آپ کو دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اور انسانی سمگلنگ کا آج بھی بہت بڑا بزنس ہے یہ. تو ان چیزوں کے تناظر میں اگر اس کو دیکھا جائے کہ آپ کے اقدامات کیسے ہیں، تو یقیناً یہ ایک بہت مفید مطالعہ ہوگا دنیا کے لیے، اور اس میں بہت سارے خیر کے پہلو نکلیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس باندی ہے، تو جب وہ باندی ہے تو وہ اس کے اوپر مکمل اختیار رکھتا ہے. اور اس کے اگر آپ ٹیکنیکل چیزیں دیکھیں گے تو شاید آپ کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ تو عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم ہے اور یہ ہے وہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی جس کے پاس باندی ہے وہ اس کو ادب سکھائے، فاحسن تادیبہا، اور اس کو ادب بہت اچھا سکھائے، اس کی ٹریننگ کرے، اس کی تربیت کرے، اس کو تعلیم دے، وعلمہا، تعلیم دے، فاحسن تعلیمہا، اس کی تعلیم بھی بہت اچھی کرے، ثم آتقہا، پھر اس کو آزاد کر دے. اب اتنی مفید فرد جس کو تعلیم بھی دی ہے، جس کو ادب بھی سکھایا ہے، تو پھر اس کو آزاد کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ اس کا سوشل سٹیٹس یہ اپنے برابر کر لیا. پھر اس کو یہ بھی عزت دی، فتزوجہا، پھر اپنے برابر کر کے اس کے ساتھ شادی کر لی. حالانکہ وہ باندھی ہونے کی حالت میں اس کے ساتھ نکاح کی بھی ضرورت نہیں تھی، تو اگر جس جنسی استمتاع وہ اس سے حاصل کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا، اس میں رائج تھا. لیکن اس نے اس کی حیثیت کو ابھارنے کے لیے یہ سب کام کیے. فلہ اجران، تو ایسے آدمی کے لیے بھی دوہرا اجر ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اوپر والے دو بھی بڑے اہم ہیں، لیکن یہ والا پہلو یہ بہت اہم ہے کہ آپ کسی کو اپنا جو ماتحت ہے
اس کی سوشل حیثیت کو دبانے کی بجائے اس کو اپنا یعنی دست نظر رکھنے کی بجائے اس کے لیے جو خیر ہے، اس کی فیملی کے لیے جو خیر ہے، اس کو اس کی رہنمائی کرتے رہیں، اس کی مدد کرتے رہیں، اور پھر وہ آپ سے آزاد ہو کے اپنا کوئی سیٹ اپ بنا لے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی اس میں شامل ہے، یہ بھی ترغیب اس میں آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت عامر کہتے ہیں، عامر الشعبی، انہوں نے جب صالح بن حبان کو یہ حدیث پڑھائی تو پھر یہ بھی کہا، آتینا کہا بغیر شیء، لے لو کہ بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی چیز کے میں تم کو دے رہا ہوں۔ قد کان یرکب فیما دونھا الی المدینہ، ایک وقت ایسا تھا کہ اس سے کم بات حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں مدینہ کا سفر کرنا پڑتا تھا، یعنی لمبے سفر کرنے پڑتے تھے۔ آج تمہیں گھر بیٹھے یہ حدیث مل گئی۔ ہاں جی، کوئی بات کسی کے ذہن میں ہو اس حوالے سے فرمائیں۔ ہمارا سر وہ وقت جیسے ختم ہوا۔ جی جی آپ فرمائیں۔ فرما رہے ہیں نا کہ ان کا سٹیٹس ہائی کرنے کے لیے، تو اسی طرح سے جو کفارے میں بھی یہ غلام اور باندیاں آزاد کرنے کا، وہ بھی تو جی اسی جی لیے۔ غلام باندیاں آزاد کرنا، یہ تو اس کا تو بہت زیادہ ٹرینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کیا تھا نا، خود بہت سارے غلام آزاد کیے، حضرت ابوبکر نے بہت سارے آزاد کیے، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ تو کفارہ ہے نا، کہ بڑا کوئی آپ نے کر دیا ہے تو اس میں آپ قتل کر دیا ہے یا قسم توڑ دیا تو کفارہ میں آپ ادا کریں، آزاد کریں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی زکوٰۃ کا ایک مصرف یہ رکھا کہ غلاموں کو آزاد کرواؤ، اور غلام آزاد کرنا ایک بہت بڑا عمل یعنی اس سوسائٹی میں بنا کے دکھایا تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ سوسائٹی میں یعنی یہ غلامی کا غلام اگر کوئی ہے بھی تو اس کا سٹیٹس وہ بن جائے کہ وہ مکمل طور پہ اپنی انسانی حقوق سے یا انسانیت سے نچلے درجے میں نہ چلا جائے، وہ پسا ہوا طبقہ نہ کہلائے۔ تو ہاں اس جی میں جو یہ آخری تھی باندی والا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ عرب کے اندر یہ جو ایک بات مشہور تھی وہاں کے رسم و رواج میں، کہ آپ جب کسی کو آزاد کر دیتے تھے تو پھر دوبارہ اس سے شادی کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہے جیسے آپ کوئی جانور لے کے جا رہے ہیں قربانی کے لیے اور پھر اس کی سواری آپ کریں، تو کیونکہ آزاد تو آپ نے کیا ہے اس کو کوئی ایک نیکی کے کام کے لیے، پھر بعد میں دوبارہ آپ نے شادی کر لی، تو یہ ایک تو وہ جو رسم تھی اس کو ختم کرنے کے لیے بیسکلی ہوا۔ باقی سارے جو آپ فوائد بتا رہے ہیں وہ تو سارے اس میں تھے۔ دوسرا اس میں تھا جی ایک پوائنٹ اس میں اور بھی ڈسکشن میں تھا، وہ یہ کہ یہ جو اجران دو کام انہوں نے کیے، یہ دو کام پہ دوہرا ثواب یا انہی تین کاموں پہ ہے، یا جو بھی بندہ ظاہر ہے دو نیکیاں کرے گا اسے دوہرا ثواب ملے گا؟ اس پہ جو علامہ شبیر احمد عثمانی کا اس کے اوپر ہے، انہوں نے جو اس پہ تبصرہ کیا اس پہ انہوں نے کہا یہ اصل میں دو کام نہیں، یہ ایک ہی کام ہے جو تینوں جگہوں پہ آیا، لیکن اس میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تینوں کام کرنے مشکل ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی تلاوت پہ ثواب ہے، لیکن جو جس کی زبان میں اٹکن ہو اس کے لیے ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو لوگ جو اہل کتاب ہیں ان کے لیے یہ مشکل ہوتی ہے کہ وہ پہلے ہی اہل علم سمجھے جا رہے تھے اور وہ اپنی اس ایگو کو توڑ کے اللہ کے نبی پہ ایمان لے کے آئے، تو عمل تو ان کا ایک ہی تھا، اس لیے ان کا ثواب ڈبل ہوا۔ اور اسی طرح جو بندہ ہے اس کے لیے بھی بیسکلی ہے کہ وہ کام ایک ہی کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ کا بھی اس نے حق ادا کرنا ہی ہے اور اپنے مالک کا بھی کر رہا ہے۔ اور یہ جو تیسرا تھا اس میں بھی جو ہے وہ شادی اسے آزاد کے کر کے کر رہا ہے، تو عمل ایک ہی ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر یہ والی رکاوٹ رسم و رواج کو اس نے توڑا اور پھر آگے گیا، اس لیے جو ہے اجر دوہرا مل گیا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، جزاک اللہ خیرن۔ یہ جو آخری ہے نا ثم اعتقها، اب اس میں یہ بھی ایک قسم کی قربانی ہے نا جو دے رہا ہے، کہ یہ تو باندی کے طور پہ اس کے گھر میں تھی، وہ اس کو جیسے استعمال کرنا چاہتا یا جیسے اس کی ذمہ داری لگانا چاہتا۔ ایک بات پھر اس خاندان میں، جس خاندان میں اس باندی کی اس نے پرورش کی ہے، وہ سارا خاندان اس کو بطور باندی کے دیکھنے کا عادی ہوا پڑا ہے، لیکن آپ اس کو بیوی کا سٹیٹس دے کے ان کے برابر کر رہے ہیں، تو یہ واقعی مشکل کام تھے اس سوسائٹی میں۔ تو اسی وجہ سے ان کو اجر
2 اجر دوہرا اجر مل رہے ہیں. اور یہ کوئی ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ بہت سارے معاملات میں جہاں پہ آپ ضرورت کو دیکھتے ہوئے اپنی قربانی پیش کریں پیسے کی، وقت کی، اور یا پھر آپ کوئی مشقت کریں تو اس مشقت کی وجہ سے زیادہ اجر کا استحقاق بہرحال بہت سارے دیگر کاموں میں بھی بنتا ہے. مثلا آپ لوگ جو اس وقت پڑھ رہے ہیں اپنی ساری مصروفیات ادھر ادھر کر کے، آپ کو بھی انشاءاللہ دگنا اجر مل رہا ہے. ایک تو انشاءاللہ. آپ کے سینیارٹی کی وجہ سے آپ اس وقت ذمہ داریاں ہیں اور ان سے آپ وقت نکال کے، اور دوسرا یہ اس وقت آرام کا وقت ہے اور آپ اس میں وقت نکال رہے ہیں، ویکینڈ بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہاں جی، سر چلیں یہاں پہ روکتے ہیں. کل انشاءاللہ یہاں سے پڑھیں گے 98 نمبر حدیث سے. اور آپ لوگ ذرا طے کر لیں کہ 2 یا 3 احادیث یہاں تک یہ استاد جی کے سامنے ہم موقع مال دے کے تو پڑھیں گے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان 3 کو 3 لوگ پڑھ لیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں کوئی ایک ہی آدمی یہ سارا پڑھ لیں، تو اس کی تھوڑی مشق بھی کر لیں. ویسے بھی امید ہے انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ العزیز کل ملاقات ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.